آمد کے دوسرے ہفتے کا بدھ۔ خداوند قادر مطلق تھکے ماندوں کو قوت دیتا ہے۔ آج ہمارے لیے پہلی تلاوت اشعیاء اس کا 40 باب 25 سے 31 آیت۔ پس تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے کہ میں اس کے برابر ہوں؟ یہ قدوس کا فرمان ہے۔ اپنی آنکھیں بلندی کی طرف اٹھاؤ اور دیکھو، کس نے انہیں خلق کیا؟ وہی جو ان کے لشکر کو شمار کر کے نکالتا ہے اور سب کے نام لے کر بلاتا ہے۔ اس کی قدرت کی عظمت اور اس کی قوت کی شدت کے باعث کوئی گم نہیں ہوتا۔ پس اے یعقوب، تو کس لیے کہتا ہے، اور اے اسرائیل، تو کس واسطے بولتا ہے کہ میری راہ خداوند سے پوشیدہ ہے اور میرا دعویٰ میرے خدا سے گزر گیا؟ کیا تو نے نہیں جانا یا کیا تو نے نہیں سنا کہ خدا قیوم یعنی خداوند اور زمین کی حدود کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا؟ اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے۔ وہ تھکے ہوئوں کو قوت دیتا اور کمزوروں کی طاقت زیادہ کرتا ہے۔ نوجوان تھک جائیں گے اور ماندے ہوں گے، جوان آدمی گر پڑیں گے، مگر جو خداوند کے امیدوار ہیں وہ از سر نو طاقت پائیں گے۔ وہ عقابوں کی طرح پروں سے بلند پرواز ہوں گے۔ وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندے نہ ہوں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو۔ زبور جماعتی جواب۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک کہہ۔ اس مصیبت زدہ کی مناجات جو تنگ ہو کر خدا کے حضور اپنا غم پیش کرتا ہے۔ اے خداوند، میری دعا سن اور میری دہائی تیرے حضور پہنچے۔ میری مصیبت کے دن اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے نہ رکھ۔ جس دن میں تجھے پکاروں تو جلدی میری سن لے، کیونکہ میرے دن دھوئیں کی مانند غائب ہو جاتے ہیں اور میری ہڈیاں آگ کی طرح جل جاتی ہیں۔ جماعتی جواب۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک کہہ۔ میں بیدار ہوں، میں کراہتا ہوں، اس چڑیا کی طرح جو اکیلی چھت پر ہو۔ میرے دشمن دن بھر میری ملامت کرتے ہیں، اور جو مجھ پر جلتے ہیں وہ میرا نام لے کر لعنت کرتے ہیں، کیونکہ میں روٹی کی طرح راکھ کھاتا ہوں اور اپنے پینے کی چیز میں آنسو ملاتا ہوں۔ جماعتی جواب۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک کہہ۔ نعرہ حمد۔ دیکھو، ہمارا خداوند قوت کے ساتھ آئے گا اور اپنے خادموں کی آنکھیں روشن کرے گا۔ اے تم سب جو محنت مشقت کرتے ہو، میرے پاس آؤ۔ آج ہمارے لیے انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جوا اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، تو تم اپنی جانوں کے لیے آرام پاؤ گے، کیونکہ میرا جوا نرم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ تھکے ماندوں کے لیے آرام، خدا کی قوت، خدا کی تسلی اور مسیح کا بلاوا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آمد کا مقدس موسم ہمیں خاموشی سے مگر گہرائی سے ایک سچائی یاد دلاتا ہے۔ ہم اکیلے نہیں ہیں اور ہماری کمزوری خدا کے لیے رکاوٹ نہیں۔
آج کا جماعتی جواب ہمیں خود سے کہلوانا سکھاتا ہے، اے میری جان، خداوند کو مبارک ہے۔ یہ اس دل کی پکار ہے جو تھکا ہوا ہے، جو بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور جو خدا سے نئی قوت کا طالب ہے۔ آج کا کلام ہمیں یقین دلاتا ہے کہ خدا قادر مطلق ہے اور وہ تھکے ماندوں کو قوت دیتا ہے۔ اشعیا۔ قادر مطلق خدا اشعیا نبی کے ذریعے سوال کرتا ہے، تم مجھے کس کے برابر ٹھہراؤ گے؟ اشعیا 40 باب 25 آیت۔ یہ سوال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا انسان جیسا نہیں، خدا تھکتا نہیں، خدا ہار نہیں مانتا۔ اشعیا اعلان کرتا ہے، وہ نہ تھکتا ہے نہ ماندہ ہوتا ہے۔ اشعیا 40 باب 28 آیت۔ اور پھر ایک عظیم وعدہ دیتا ہے، وہ تھکے ماندوں کو قوت دیتا ہے اور بے زوروں کی طاقت بڑھاتا ہے۔ اشعیا 40 باب 29 آیت۔ نئے عہد نامے میں پولس رسول یہی حقیقت یوں بیان کرتا ہے، میں اس کے وسیلے سے سب کچھ کر سکتا ہوں جو مجھے قوت دیتا ہے۔ فلپیوں 4 باب 13 آیت۔ یہ قوت ہماری نہیں، یہ فضل کی قوت ہے۔ خدا پر امید رکھنے کے لیے نئی طاقت۔ اشعیا کہتا ہے، جو خداوند پر امید رکھتے ہیں وہ نئی قوت پائیں گے۔ اشعیا 40 باب 31 آیت۔ یہ صرف جسمانی طاقت نہیں بلکہ روحانی تجدید ہے۔ یسوع خود فرماتا ہے، جو مجھ میں قائم رہتا ہے وہ بہت پھل لاتا ہے۔ یوحنا 15 باب 5 آیت۔ جب ہم خدا سے جڑتے ہیں ہم کمزور ہونے کے باوجود مضبوط بن جاتے ہیں۔ زبور۔ تھکے دل کی فریاد۔ آج کا زبور ایک ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ہے۔ زبور نویس کہتا ہے، میری دعا سن اے خداوند اور میری فریاد تجھ تک پہنچے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا ہماری کمزوریوں سے نہیں گھبراتا، خدا ہماری فریاد سننے سے نہیں تھکتا۔ یسوع خود گتسمنی میں فریاد کرتا ہے، اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ متی 26 باب 39 آیت۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کمزوری میں دعا کرنا ایمان کی نشانی ہے، کمزوری نہیں۔ نعرہ حمد۔ خدا قوت کے ساتھ آتا ہے۔ نعرہ حمد ہمیں یاد دلاتا ہے، دیکھو ہمارا خداوند قوت کے ساتھ آئے گا اور اپنے خادموں کی آنکھیں روشن کرے گا۔ یہ وعدہ یسوع میں پورا ہوتا ہے۔ یسوع فرماتا ہے، میں دنیا کا نور ہوں۔ یوحنا 8 باب 12 آیت۔ اور پولس کہتا ہے، خدا تمہارے دل کی آنکھیں روشن کرے۔ افسیوں 1 باب 18 آیت۔ انجیل۔ آرام کا بلاوا۔ یہ آج کی انجیل کا دل ہے۔ یسوع فرماتا ہے، اے تم سب جو محنت مشقت کرتے ہو اور بوجھ تلے دبے ہو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ یہ ایک حکم نہیں بلکہ محبت بھری دعوت ہے۔ یسوع کہتا ہے، میرا جوا اٹھاؤ کیونکہ میرا جوا ہلکا ہے۔ یہ جوا غلامی کا نہیں بلکہ رفاقت کا ہے۔ یسوع وعدہ کرتا ہے، تم اپنی جانوں کے لیے آرام پاؤ گے۔ عبرانیوں کے نام خط میں لکھا ہے، خدا کی امت کے لیے آرام باقی ہے۔ عبرانیوں 4 باب 9 آیت۔ آج کا پیغام۔ آج خدا کا کلام ہمیں ایک نہایت نرم مگر طاقتور حقیقت کی طرف بلاتا ہے۔ خدا ہماری تھکن سے نہیں گھبراتا بلکہ وہ ہماری تھکن کے بیچ آ کر ہمیں اٹھاتا ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں تھکن
عام ہو چکی ہے۔ جسم تھکا ہوا ہے، ذہن بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور روح اکثر خاموشی سے کرا رہی ہے۔ لیکن آج خدا اشعیاء نبی کے ذریعے ہمیں یقین دلاتا ہے، وہ نہ تھکتا ہے نہ ماندہ ہوتا ہے۔ یہ خدا کی پہچان ہے۔ وہ خدا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، جس کی قوت کبھی کم نہیں ہوتی اور جس کی محبت کبھی ٹوٹتی نہیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہمیں پہلے مضبوط بننا ہوگا، پہلے خود کو سنبھالنا ہوگا، پہلے اپنی کمزوریوں پر قابو پانا ہوگا، تب جا کر ہم خدا کے پاس جا سکتے ہیں۔ مگر آج خدا کا کلام اس سوچ کو توڑ دیتا ہے۔ اشعیاء اعلان کرتا ہے، وہ تھکے ماندوں کو قوت دیتا ہے اور بے زوروں کی طاقت بڑھاتا ہے۔ یعنی خدا ان کو نہیں چنتا جو خود کو مضبوط سمجھتے ہیں، بلکہ ان کو چنتا ہے جو اپنی کمزوری کو مان لیتے ہیں۔ یہی حقیقت ہمیں نئے عہد نامے میں یسوع کے الفاظ میں ملتی ہے۔ اے تم سب جو محنت مشقت کرتے ہو اور بوجھ تلے دبے ہو، میرے پاس آؤ۔ یہ الفاظ کسی خاص گروہ کے لیے نہیں، یہ کامل لوگوں کے لیے نہیں، یہ کامیاب، مضبوط یا بے عیب انسانوں کے لیے نہیں، یہ بلاوا ان کے لیے ہے جو تھکے ہوئے ہیں۔ یہ دعوت ان کے لیے ہے جو ہار ماننے کے قریب ہیں۔ یہ آواز ان کے لیے ہے جو خاموشی میں رو رہے ہیں۔ یسوع ہمیں یہ نہیں کہتا کہ اپنا بوجھ خود اٹھاؤ، بلکہ وہ کہتا ہے میرا جوا اٹھاؤ، کیونکہ میرا جوا ہلکا ہے۔ یہ جوا سزا کا نشان نہیں، یہ محبت کا رشتہ ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اکیلے نہیں چل رہے، کوئی ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ آمد کا موسم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا ہماری تھکن دیکھ کر دور نہیں رہتا، بلکہ وہ خود ہمارے پاس آتا ہے۔ یسوع کا آنا چرچ کی ایک تاریخ نہیں، بلکہ دل کی ایک حقیقت ہے۔ وہ آج بھی آتا ہے، اس کے دل میں جو بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اس شخص کے پاس جو خود کو ناکام سمجھتا ہے، اس روح کے قریب جو خاموشی سے خدا کو پکار رہی ہے۔ آج کا زبور ہمیں سکھاتا ہے کہ تھکن میں بھی ہم خدا کی حمد کر سکتے ہیں، درد میں بھی ہم خدا کو مبارک کہہ سکتے ہیں۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک کہہ۔ یہ حمد خوشی سے نہیں بلکہ ایمان سے نکلتی ہے۔ یہ وہ ایمان ہے جو کہتا ہے میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ آج کا پیغام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جب خدا ہمیں قوت دیتا ہے تو وہ ہمیں دنیا سے بھگا کر آرام نہیں دیتا، بلکہ ہمیں دنیا میں واپس بھیجتا ہے، نئی طاقت، نئی امید اور نئی روشنی کے ساتھ۔ اشعیاء کہتا ہے وہ عقابوں کی مانند اڑیں گے، دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے۔ یہ جسمانی وعدہ نہیں، یہ روحانی تجدید کا وعدہ ہے۔ آج خدا آپ سے کہتا ہے اپنی تھکن کو چھپاؤ نہیں، اپنا بوجھ میرے سامنے رکھو اور میرے پاس آؤ، کیونکہ جو خدا آ رہا ہے وہ سزا دینے نہیں بلکہ اٹھانے، شفا دینے اور نئی زندگی دینے آ رہا ہے۔ عملی دعوت۔ آج خدا ہم سے پوچھتا ہے تم کس بوجھ کو اکیلے اٹھا رہے ہو؟ تم کس کو چھپا رہے ہو؟ یسوع کہتا ہے میرے پاس آؤ۔ اس آنے کا مطلب ہے دعا میں آنا، اعتراف میں آنا۔ یسوع کہتا ہے میرا جسم حقیقی خوراک ہے، یوحنا 6:55۔
اے قادر مطلق خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نہ تھکتا ہے نہ ہمیں چھوڑتا ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح، ہم اپنی تھکن، اپنے بوجھ اور اپنی کمزوریاں تیرے قدموں میں رکھتے ہیں۔ ہمیں وہ آرام عطا کر جو صرف تو دے سکتا ہے۔ اے روح القدس، ہمیں نئی قوت دے، ہماری آنکھیں روشن کر اور ہمیں امید سے قائم رکھ۔ آمد کے اس مقدس موسم میں ہمیں اپنے قریب کھینچ تاکہ ہم مسیح کے آنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ دعا ہم مسیح یسوع کے مقدس نام میں مانگتے ہیں، آمین۔